بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی شہادت پر تمام امت مسلمہ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جہاں پر آپ نے دیکھا مختلف میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، خبروں کے ذریعے کہ دنیا کے مختلف ممالک نے تشییع جنازے میں شرکت کی ہے، اور جو میڈیا نے خبروں نے بیان کیا تقریباً 70 سے 80 ملکوں نے اس میں شرکت کی ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں سوگ کا اعلان کیا گیا، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، کہیں 3 دن کا، کہیں 2 دن کا، کہیں 5 دن کا، الگ الگ طریقے سے مختلف ممالک میں سوگ منایا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کتنا مجمع، یہاں پر جو میڈیا نے نقل کیا ہے 40 لاکھ تک کا مجمع بیان کیا ہے کہ 40 لاکھ افراد نے شرکت کی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ خادم قوم، خادم ملت، خادم حرم مطہر حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اور محب اہل بیت، جس کے دل میں محبت اہل بیت تھی۔ سیرت امام علی علیہ السلام پر چلنے والا، حکومت کا طریقہ اور حکومت کرنے کا طریقہ امام علی علیہ السلام سے سیکھا۔ جیسے ہم نے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا، آپ نے تقریباً 5 سالہ حکومت میں کس طریقے سے زندگی گزاری، اسی طریقے سے ہم نے آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی زندگی کو دیکھا۔ جب میڈیا نے ان کا گھر دکھایا تو میڈیا والوں نے بتایا کہ ان کا گھر اتنا بڑا، صرف 70 میٹر جس میں ان کی والدہ زندگی گزار رہی ہیں، 70 میٹر کا گھر ہے۔ اور خود آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے بیان کیا، ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے؟ کہا میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے پاس ایک گھر ہے جس میں میری والدہ رہتی ہیں، اور 70 میٹر کا وہ گھر بتایا جاتا ہے۔ ایک گھر میں اس طرح زندگی گزاری، اور پھر کہا کہ میرے پاس کوئی اکاؤنٹ الگ سے نہیں ہے کہ میں نے دوسرے ممالک میں میرے اکاؤنٹ کھلے ہوں یا کوئی الگ سے پراپرٹی ہو، میرا صرف اکاؤنٹ وہی ہے جس میں میری سیلری آتی ہے، جس میں میری تنخواہ آتی ہے، صرف میرے پاس یہی ہے۔ اور جب میں رئیس جمہور یعنی راشٹرپتی بنا، اور اس سے پہلے قوہ قضائیہ میں انہوں نے شرکت کی، تو میں نے اپنی لسٹ بنا کر اپنے اموال کی جو میرے پاس تھا رہبری کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ایسے نہیں، ان کے غم میں آج لوگ مبتلا ہیں۔ کچھ تو دیکھا ہوگا، جو دیکھا وہ سیرت علی علیہ السلام کو دیکھا، وہ یہی تھا۔ حکومت کرنے کا طریقہ دیکھا، وہ یہی تھا۔ عدل انصاف دیکھا، وہ بھی یہی تھا۔ اسی لیے لوگ آج ان کے لیے غم و اندوہ اور گریہ و زاری میں مبتلا ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے خادم۔ حقیقت میں ایک خادم تھے جنہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ ان کا گھر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا، ایک مختصر سا گھر ہے، اور ان کا انٹرویو بھی آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے، اور ہمیں خداوند عالم زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کر سکیں، اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی اس کی طرف توجه دلائیں۔ لیستی هم از اموالتون خودتون منتشر کردید؟ من اولی که اومدم قوه قضاییه لیست اموالم رو خدمت رهبری تقدیم کردم. میتونید بگید چیه لیست؟ عرض کردم که من منزلی که دارم گفتم اون دفعه سوال کردم تو خبر که چند متر، گفتیم 140 متر. همین نه ویلا داریم، اون دفعه شما سوال کردید تو ویلا داری؟ من گفتم باشه بعداً سوال کن، الان وقتشه. من ویلا ندارم، خارج از کشور حساب ندارم، سهام تو این طرف و طرف ندارم. همین حساب حقوقی اون هست که حقوق داریم میگیریم و همین. آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا جس میں رئیس جمہور ایران آیت اللہ
सईद इब्राहिम रईसी ने खुद फरमाया कि मेरे पास 140 मीटर का घर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है और नहीं कोई दूसरी जगह मेरा अकाउंट खुला हुआ है। और बाज़ रिपोर्टर्स ने कहा कि 70 मीटर है, लेकिन यहाँ पर ख़ुद कह रहे हैं कि 140 मीटर। बहरहाल आप उनका घर यहाँ पर देख सकते हैं, मशहद में है। और वो ताज्जुब की बात यह है कि वो कब अपने घर आते थे, कब जाते थे, पड़ोसियों को भी इसके बारे में मालूम नहीं है। ख़ुद पड़ोसियों से यहाँ पर इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने नक़ल किया कि वो नहीं चाहते थे कि जब मैं आऊँ किसी को मालूम हो और यहाँ पे पुलिस फोर्स या सिक्योरिटी गार्ड आए और यहाँ पर रोड रास्ते बंद कर दिए जाएं। वो रात को आराम से आते थे और खामोशी के साथ मिलकर चले जाते थे। वो नहीं चाहते थे किसी की नींद में मेरे आने की वजह से खलल वाक़ हो। ये रईस जमहूर, ये है आदाब ज़िंदगी। ये उनकी माँ जो आप यहाँ देख रहे हैं, उनकी माँ हैं। और ये उनका घर, किचन, रूम सब इसमें दिखाया गया है। और एक उनका भाई जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं आखिर में बैठे हुए हैं, शहीद आयतुल्लाह सईद इब्राहिम रईसी की वालिदा से जब मालूम किया गया कि आप ऐसे घर में क्यों रहती है, आपका बेटा राष्ट्रपति है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कहा कि मैं नहीं चाहता ऐसे घर में रहूं जो बैतुल माल से बनाया गया है। वो पैसा आवाम का है, हमारा नहीं है। हम उस घर में नहीं रहेंगे, हमारे लिए यही बेहतर है। मैं आपसे मिलने के लिए यहीं आता रहूँगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये उनकी वालिदा है जो इस घर में रहती थी। और फिर पूछा कि कोई उनकी ख्वाहिश थी, तो उनकी वालिदा ने नक़ल किया बचपन में उनकी ख्वाहिश थी कि मैं खादिम इमाम रज़ा बनूं। और ज़िंदगी में उन्होंने यही तमन्ना की थी, जो अपनी तमन्ना पर वो पहुंच गए। जिसको चाहते थे हासिल करना वो उनको मिल गया था। او فرزند همین کوچه هاست، همین شهر، همین کشور. درست ये आप जो देख रहे हैं ये रईस जमहूर सईद इब्राहिम रईसी का घर है, जहाँ पर लोग जमा हुए हैं और पुरसा देने के लिए पड़ोसी अजीज़ व अकारीब तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये इनका घर दिखाया जा रहा है। इनके पास कुछ नहीं था। इनकी माँ का कौल जो नक़ल किया कि वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे और उनकी तमन्ना शहादत, खादिम इमाम रज़ा होना, ये सब चीज़ें थी उनकी तमन्ना, जो अपनी तमन्ना उन्होंने हासिल कर ली। पड़ोसी बयान दे रहे हैं, रो रो कर नक़ल कर रहे हैं कि मोमिन मुत्तकी परहेज़गार इंसान थे, आलिम बाअमल थे, जो कहते थे उसको करते थे। आप देखें पड़ोसी किस तरीके से रो रो कर बयान कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से सबने बयान किया। वाक़यान एक ऐसा आलिम दीन को हमने अपने दरमियान से खो दिया, और ऐसा जिसके जाने के बाद इस्लाम में एक रखना पड़ जाता है जिसको कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। एक आलिम दीन दुनिया से चला जाए, एक रखना है जिसको कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती। और उसकी दलील ये पड़ोसी आप यहाँ देख रहे हैं कैसे रो रो कर बयान कर रहे हैं। सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे, आते थे अपनी वालिदा से मिलने के लिए टैक्सी से, मख्फियाने खामोशी के साथ। कभी बाई चांस कोई ख़ास प्रोग्राम हुआ तो उसमें आ गए आश्कार तरीक़े से, वरना मख्फियाना आते थे। बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने वाले थे। بدون تشریفات و با تاکسی و ناشناس هم می‌آمدن سر. بله پرستاراشون گفتن آقا دیشب بوده، گفتم آقا که چیزی میدونی؟ گفت نه شبه که بیا مراسم چیزی باشه بیا زیارت با تاکسی مخفیانه شب میام مامانشو میبینم. یعنی آدمای وہ ایک ایسے انسان تھے جو مادیات کے پیچھے نہیں جاتے تھے، خوبصورتی، زیبائی، مال، دولت، اس سے ان کو اتنی زیادہ محبت لگاؤ نہیں تھی۔ ایک سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ محافظاشون باشن که خیابون اذیت بشن مردم، اصلا
من تو روستای دور افتاده بیرجند، جایی که اصلا هیچ کس نرفته، هیچ دولت، رئیس جمهوری، یک فرماندار نرفته اینا سر بزنه. نقطه صفر مرزی رفته اونجا تو خانواده، تو خانه‌هاش نشسته صحبت کرد و اینا مشکلاتش نمیشه. هیچ که مثل کار نمی‌کرد. خیلی آقا بود، خیلی خوب بود. اگر میخوام کار کنم نمیدونم کار کنم، نمیدونم کار کنم. به کی بگیم؟ مادرم به کی بگیم؟ با آقا رجایی بود یا رئیسی. برادرم همش میگفت این آدمیه که زهرش واقعا ایک انسان متقی پرہیزگار تھے، اور یہ ایک لیڈیز بیان کرے جس نے غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہی غریبوں کے درد کو سمجھ سکتا ہے، اور جس نے اپنی زندگی عیش و آرام مال دولت میں گزاری ہو وہ دوسرے کے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ واقعی رئیسی تھے، وہ جب چھوٹے تھے تو کس طریقے سے انہیں زندگی گزاری تو اس درد کو جانتے تھے، غریبوں سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ یہ ان کے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک بھائی ہیں۔ مشخص نباشه که منزل مادر رئیس جمهور یک مملکت هست.